تابعی کی طرف. تابعی سب سے بڑے ہمارے نزدیک ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. ماہ بھی ان کا اور کچھ ذکر ان کا ہو جائے بڑی محبت کے ساتھ. ان کا تقویٰ میں بیان کرتا ہوں. ویسے تو فقہ کے 4 امام ہیں، آپ بھی جانتے ہیں نا سب الحمدللہ. ایسے بچوں کو معلومات کے لیے 4 امام ہیں. امام ابو حنیفہ اول، دوم امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، سوم امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے ہیں امام حنبل احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 ائمہ ہیں. چاروں کو ماننے والے دنیا بھر میں میرے حساب سے 80 سے لے کے 90% لوگ ہیں مسلمان. دیکھیں نا، عرب میں کوئی مالکی ہے، سعودیہ میں جائیں تو کوئی حنبلی ہے، کوئی شافعی ہے. ہم ہندوستان میں، پاکستان اور بیشتر بنگلہ دیش، سارا علاقہ سب حنفی ہیں. اور حنفی کی تو کمال ہے. ہم تو اپنے امام کی تعریف تو کریں گے نا، ایسا تو نہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت کے یہاں یہ ایسا ہے کہ وہ ایسے ہیں، ہمارا کمپٹیشن نہیں ہے. چاروں معتبر ہمارے لیے احترام والے امام ہیں چاروں. جب بھی نام آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے سب اپنی جگہ. کیوں کہ سب ایک دوسرے کے شاگرد. امام حنیفہ استادوں کے استاد، مالکی، ہم شافعی، حنبلی دیکھیں شاگردوں میں آتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ، اللہ اکبر، حنفی. تو حنفی کو کیا جانو، حنفی کی چلیں ابھی تھوڑا سا 2 منٹ اور ذکر ہو جائے. حنفی کیا چیز ہے؟ دیکھو یار، خواجہ غریب نواز کون ہے؟ حنفی ہے نا. ابھی ہم اس کو دیکھیں نا، ہمارے بڑے کون ہیں بھائی جو حنفی ہیں؟ آج یہ لوگ بکواس کرتے ہیں کہ کوئی مقلد، کوئی امام نہیں. ابے بھائی تیرا کوئی امام نہیں ہوگا، تو بے پیرا مرے گا. تیرا کیا، تو نے تو میڈیا میں سب کو خراب کر دیا ہے. کوئی امام نہیں ہوتا. امام نہیں ہوتا تو آج یہ سوالات اور یہ نمازوں کے شرعی مسائل اور یہ تیرے طلاقوں کے سب مسائل تیرے گھر میں رہ جائیں. تو بولے نہیں میرا اپنا مسئلہ میں نے قرآن سے سمجھ لیا ہے، تو کبھی طلاق 4 کو بھی نہیں مانے گا، 3 تو 3. ایسے ہی نا، مطلب یہ ان کے یہ حال ہے. ان کے مانتے ہی نہیں. مطلب استغفر اللہ، کیا بولیں. یہ وہ کہتے ہیں نا احسان فراموش، نمک خور کیا انہوں نے، نمک حرامی کی، نمک حلالی نہیں. تو ایسی بری بری باتیں کہتے ہیں اماموں کے لیے. یہ کیا ہیں، وہ کیا ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، دیکھیں آپ، میں نے کیا فرمایا، خواجہ غریب نواز، ٹھیک ہے، حنفی. حضرت خواجہ بختیار کاکی کون؟ حنفی. حضرت بابا فرید شکر گنج کون ہے؟ حنفی. نام گناتا جاؤں تو چھوڑے نا، سب سے بڑا نام اولیاء کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، وہ ہستی جس کو غوث اعظم فرماتے ہیں میرے زمانے میں ہوتے. 200 سال پہلے ہیں داتا صاحب. خواجہ غوث اعظم کیا فرماتے ہیں، میرے زمانے میں ہوتے میرا پیر و مرشد سید داتا علی حجویری ہوتے. اس قدر معاملہ. اور جو میں بیان کر رہا ہوں تقویٰ سیکھنا ہے تو عالم ہونا آپ کے پاس لازم ہے. عالم کی صحبت ہوگی تب آپ کو تقوی کی اور کوالیفیکیشن اور کوالٹی ملے گی. لیکن سب سے بڑی کتاب ان کی لکھی ہوئی کشف المحجوب، کشف المحجوب دنیا کی وہ بیسٹ رہبر مرشد کتاب ہے کہ انشاءاللہ وہ اگر آدمی پڑھتا رہے، اس کو کسی مرشد کی اور کسی استاد کی ضرورت ہی نہیں. کیا کتاب لکھی ہے. ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آتی، ایک دفعہ جب سمجھا دوں، ایک دفعہ عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گی، 2 دفعہ بھی نہیں، لیکن عام آدمی کو تیسری دفعہ اس کی کتاب کا سمجھ آ جائے گی کیا چیز ہے، کیا لکھا ہے. سبحان اللہ، ایک ایک چیز کا نچوڑ کے رکھ دیا ہے. آپ دیکھیں، آپ کا تذبذب تھا، اس پریشان تھے یار میں کس کو مانوں، امام حنبل کو مانوں، امام حنیفہ کو مانوں، امام شافعی کو مانوں، امام مالک کو مانوں. پریشان رہتے کس کو میں فالو کروں. ایک دن ایسا ہوا، قسمت کھل گئی. قسمت کب کھلتی ہے؟ آپ کی قسمت جب کھلتی ہے جب آپ کی لاٹری لگتی ہے. آپ کی قسمت جب کھلتی ہے جب کا آج کا پروفٹ $2,000 $5,000 صبح آ کے ہو آج تو بھائی مزہ آ گیا، قسمت کھل گئی. قسمت کھلتی ہے جب خواب میں سرکار کا دیدار. ہائے ہائے ہائے، ہر ایک کے تو خواب میں نہیں آتے نا یار، ہم تو ترستے ہیں نا. ویسے تو آتے ہیں، ایسا نہیں، ہمارا ایمان ہے جس گھر میں محبت سے حضور علیہ السلام اور عقیدت سے نام لیا جائے، بچے کے گھر میں ہو تو اس گھر میں آتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، کہو آمین. ارے جس کے خواب میں میرے سرکار آ گئے نا، اس کے تو ہو گئے وارے نیارے. اگلی منزل تو ایسی پار کرے گا کہ کچھ بتا نہیں سکتا. لیکن ہر ایک کے تو نہیں آتے نا. لیکن خود داتا صاحب کے خواب میں آ گئے. داتا صاحب کے تو آتے رہتے ہیں، وہ تو اللہ والے ولی اللہ ہے نا. آئے خواب میں، آئے سبحان اللہ، اور آئے اور دیکھو کیا کمال ہے. اللہ اکبر. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں لیکن
میں جس کے خواب میں آ جاؤں نا وہ سچا خواب ہوتا ہے. کتنوں کے آئے پتا آپ کو, کتنوں کے. ایک بزرگ کا ذکر آ رہا ہے, حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے ولی اللہ اور محدث تھے, بہت اچھے بیان کرتے تھے, آواز میں بڑی شیریں جب بیان کرتے تھے, اور سب سے بڑی بات کہ قرآن مجید کے اتنے لحن کے ساتھ پیارے انداز میں پڑھتے تھے کہ دنیا کیا پرندے بھی کھڑے ہو جاتے تھے. اتنا پیارا محبت لحن ہوتا نا پڑھنے کا, واہ واہ انداز. اب وہ اتنا پڑھ رہے ہیں, ایک دن نماز پڑھا کے عشاء کی آئے, عشاء کی نماز میں قرآن پڑھا ہوگا سبحان اللہ, نماز میں ظاہر امام تھے اور محدث بھی تھے, تو آپ پڑھ کے رات کو آئے, تو رات کو حضور پرنور سید عالم خواب میں تشریف لے آئے. آگے خوش نصیبی ہے نا, ایسے تھوڑی آتے ہیں, کوئی بندے کے اندر کمال تو ہونا یار, کمال بھی پیدا کرو نا, ایسا گرد بھی تو پیدا کرو. وجہ کیوں ہوئی کہ صبح جب آپ نے بیان کب کی یہ بات, کہ صبح جب پہنچے نا مدرسے میں تو استاد اور ان کے ساتھی وغیرہ سب بیٹھے تھے, تو آپ جب گفتگو کر رہے تھے سب نے دیکھا بڑی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے. سب نے کہا استاد آج تو آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہے, یہ ہمیں ملتی نہیں ہے یہ والی خوشبو جو آپ نے لگائی ہے. بولے ہیں, بولا ہاں بہت خوشبو آ رہی ہے. تو پھر واقعہ سنایا کہ سنو یہ خوشبو کون سی ہے, رات کو میرے سرکار میرے خواب میں آئے, مجھے کہا اے عاصم تو بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے یار, لا تیرے لب دے میں تیرے لب کو چوم لوں. اے ہے بس میرے سرکار نے جو لب چومے نا تمہیں وہی خوشبو نظر آ رہی ہے, مشک و عنبر سے بھی اعلیٰ. کہ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ کئی آنو روز ہوں دینے دیدار آپ دے, تے کئی ترس دینے سونے دے دیدار واسطے, او کئی ترس دینے سونے دے دیدار. او دل یاد لئی بنایا ہے, سن لو کتنی اچھی تحقیق کی ہے یار شاعر نے. کہتا دل تو یاد کس لیے یاد کے لیے, کہ دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اللہ اکبر. کہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا دیدار ہمیں نصیب فرما دے. جمعے کی اچھی گھڑی ہے, بڑی لمحی گھڑی, قبولیت کی گھڑی ہے. دیدار ہو گیا میرے سرکار کا, اور سرکار کا دیدار سچا ہے. جس کو ہو گیا نا اوئے ہوئے, وہ قبر کی منزل تو کیا حشر کی منزل بھی پار کر دے گا انشاءاللہ عزوجل. اب دیکھیے خواب دیکھا حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ, داتا گنج بخش لاہوری, سبحان اللہ کیا شان ہے ان کی. دیکھا خواب, تذبذب میں تھے سارا کئی عرصے سے کہ یار کس کو امام مانوں. 4 امام ہیں, امام حنیفہ, امام حنبلی, امام مالکی, شافعی, کون سے امام کا میں ہاتھ پکڑوں, کس فقہ میں جاؤں. رات کو خواب دیکھا سرکار علیہ السلام مسجد نبوی کے صحن میں موجود ہیں, سرکار موجود ہیں, حضور کو سلام کیا تو دیکھا گود کے اندر ایک بزرگ سفید ریش والے بزرگ لیٹے ہوئے تھے سرکار علیہ السلام کی گود میں. حیران رہ گئے یار یہ کون سی ہستی جس کو سرکار نے اپنے گود میں بٹھایا ہوا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی ہستی ہے, یہ کیا ہے, یہ کون بزرگ ہیں. اللہ اکبر. میرے سرکار خواب میں فرماتے ہیں ارے او نعمان تو نہیں جانتا یہ تیرا امام ہے, بلکہ حنفیوں کا امام ہے, امام ابو حنیفہ ہے. بس میری آنکھ کھل گئی, مجھے پتہ مل گیا کہ مجھے ایڈریس مل گیا کہ اب مجھے حنفی بننا ہے. وہ حنفی بنے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے پیسے والے دولت مند تاجر تھے. آپ اماموں میں سب سے دولت مند آپ تھے. آپ کا تابعی کی طرف, تابعی سب سے بڑے ہمارے نزدیک ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ